چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً، کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، پھر جس دن آنکھ چندھیائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ ولو ألقى معاذيره، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ إن علينا جمعه وقرآنه، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ثم إن علينا بيانه، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، کوئی نہیں، بلکہ اے کافروں تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر و حشر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، تحریر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مستبین
اور ایک ہوتی ہے غیر مستبین۔ مستبین وہ کہ جو نظر آتی ہے، اور غیر مستبین وہ جو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر آپ ہوا میں لکھیے، کچھ بھی ہوا میں لکھیے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، پانی پر لکھیں تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ غیر مستبین ہے۔ اور مستبین وہ ہے، اس کو میں اگر آسان بولوں تو اس کو بولیں ویزیبل اور انویزیبل۔ ایک تحریر وہ ہوتی ہے جو ویزیبل ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو انویزیبل ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے، ہوا میں لکھیں، پانی پہ لکھیں، نظر نہیں آئے گا۔ اور جو نظر آتا ہے، جو ویزیبل تحریر ہے، سبحان اللہ، ان تحریرات کا مجموعہ کتاب بنتا ہے۔ اور اچھی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھی کتاب یہ انسان کا بہترین دوست ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں سے کیا کچھ مائنس ہوتا جا رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اچھی کتاب یہ بھی ہماری زندگی سے مائنس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مقولہ ہے کہ ریڈرز آر لیڈرز، کہ پڑھنے والے ہی رہنما اور لیڈر ہوا کرتے ہیں۔ انسان شعور کی بلندیوں کو پہنچتا ہے تو وہ علم کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور علم اللہ کی رحمت سے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتاب بھی ہے۔ کتاب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کتاب باقاعدہ طور پر ہم سے اپنی بات بھی کرتی ہے، اور کتاب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ایک درس، ایک سبق، ایک لیسن یہ چھوڑ کر کے جاتی ہے۔ اور آج ہماری روٹین میں سے کتاب یہ مائنس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتاب تو کتاب ہے، ریڈنگ یہ بھی ہماری زندگی سے مائنس ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات کہوں کہ ماشاءاللہ حج کا جو ہے وہ موسم پربہار ہے، بئی معنی کہ اس طرح سے کہ حج کے فارم جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں، عاشقان رسول ماشاءاللہ حج کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ مجھے حج کا طریقہ جو ہے وہ یہ بتائیے کہاں پڑھنے کو ملے گا، تو ان کو چند پیجز پر لکھا ہوا حج کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت لمبا ہے، تو اتنے پیجز، یہ 5-6 پیجز ہیں، یہ کون پڑھے گا، اس کو شارٹ کریں۔ اچھا، پھر اس کو تھوڑا جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا، 5-6 کی بجائے وہ 4 پیجز پر رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، A4 سائز کے 4 جو ہے وہ پیپر ہیں، تو یہ پڑھنا بھی جو ہے مشکل ہے، کچھ ایسا بتائیں، کوئی A5 سائز کا پیپر ہو اور بس اس پہ جو ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو یہ پڑھنے کے حوالے سے ہماری یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ موبائل کے استعمال میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا، اور پڑھنے کے لیے، ریڈنگ کے لیے اگر بندہ کتاب اٹھا لے تو اس کا مطالعہ کرے تو شاید 5-7-10 منٹ یہ شاید نہیں گزار پائے گا۔ بہرحال جو پڑھنے والے ہیں، جو ریڈرز ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے پڑھیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی، صلحاء کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بایوگرافی پڑھنے والا بنائے۔ اس کے لیے بھی ایک بڑی زبردست کتاب انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا آگے چل کے، صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے نت نئے پہلو اگر آپ کو جاننے ہیں تو کون سی کتاب کا مطالعہ کریں۔ آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی
سرسار قدم شان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے کھلا دیے ہیں ایک دل ہمارا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مورے جھلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مورے جھلا دیے ہیں ان کے سارے کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے سارے کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم آپی نہ سر ہوگا سر ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ
ने मांगा मेरे करीम से गए कतरा, किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर रे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर रे बहा दिए हैं, मेरे करीम से गए कतरा, किसी ने मांगा मेरे करीम से गए कतरा, किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दूर रे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर रे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सीके जमा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं, उनकी महगन दिल के गुंछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कोचे बसा दिए हैं। वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, क्या बात है उवैस भाई, अल्लाह बरकत दे आपको। हमारे उवैस गुल अत्तारी भाई की आवाज़ काबिल रश्क आवाज़ है खालिद भाई, यानी मुझे अगर किसी आवाज़ पर मतलब रश्क आता है ना, तो वो उनमें से एक आवाज़ जो है वो हमारे उवैस गुल भाई की है। आप देखें कैसा प्यारा कलाम पढ़ा है, कितनी ज़बरदस्त तो एक यूनिक अंदाज में, मैंने इस अंदाज में पहली मरतबा ये कलाम जो है वो सुना है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए और आफियतें और सलामतियाँ और रहमतों के साए में अल्लाह करीम इनको रखे। और आप देखिए खालिद भाई, काम बंदा करे तो फिर सही तरीके से करे, सुभान ये भी एक फ़न होता है। और आप देखिए उवैस भाई ने इस कलाम में ये बताया है कि इन्हें कलाम पढ़ने का जो है वो फ़न आता है माशाअल्लाह करीम। और ये जिसको कलाम पढ़ने का फ़न आता है वो इसको महसूस करे। हमें तो चलो नहीं आता, लेकिन चले कोई जिनको आता है उनके साथ बैठ के कोई जो है वो बंदे को अच्छी सोबत से कोई फैज़ मिल जाता है, तो माशाअल्लाह करीम अल्लाह बरकतें अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन 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 बिजाहिद नबी नबीन अलैहि व अला आलिहि अफ़दलुस सलावाति व तस्लीम। पढ़िए, ये हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है। माशाअल्लाह। तो क्या पढ़ें प्यारे अय्याज़ भाई, यहीं से बात शुरू कर लेते। यकीनन जब पढ़ने की बात आएगी सलमान भाई, तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ के जो इल्म व शऊर में इजाफ़ा करे वही पढ़ने की बात होगी। और यकीनन हमारा एक चैनल, एक मदनी चैनल है, तो एक दीनी माहौल में हम बात करेंगे। तो दीन का इल्म हासिल करना, इल्म दीन हासिल करना, या कोई भी आप ऐसा इल्म जो जायज़ उलूम है आप वो हासिल करते हैं, तो यकीनन जो है वो ये एक अच्छी बात है। इसके फ़वाइद जो है वो ज़ाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी हासिल होते हैं, और अगर इल्म दीन है तो उसके उखरवी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। एक चीज़ जो बुनियादी तौर पर जो है वो पढ़ने की जब हम तज़किरा करते हैं, तो इल्म की जो है वो हुसूल के कई ज़राए हैं।
جہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ علماء کرام کی صحبت کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. جس طرح باقاعدہ کوئی ادارہ جوائن کر کے جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، یا دیگر ادارے ہیں جو علم دین سیکھنے کے ہیں یا علم حاصل کرنے کے ادارے ہیں، باقاعدہ اس کو جوائن کر کے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے. صحبت کے ذریعے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. انہی میں ایک بڑا اور اہم جو ذریعہ ہے وہ کتاب کے ذریعے بھی علم حاصل کرنا ہے، کہ کتابوں کو پڑھ کر مطالعہ کر کر بھی جو ہے وہ بندہ علم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. یہ بھی ایک بہترین اور زبردست ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. تو یقیناً آج کے دور میں ہم اگر اپنے اس معاشرے پر غور کرتے ہیں تو جہاں ہم جو ہے وہ دیگر بہت ساری چیزوں میں فضولیات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتابوں سے علم سے دوری کا ایک عنصر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، یہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے علم دین حاصل کرنے میں، یا علم یا نالج حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست ذریعہ. صحیح. ایک حکایت سلمان بھائی پڑھی تھی کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو اس سے ملتا کیا ہے، اس سے فوائد اور برکتیں کیا ملتی ہیں. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں یا اس کا ہمیں ظاہری طور پر ثمرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو انسان مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر حقیقی اعتبار سے غور کیا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات اور ثمرات جو وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اس کو ایک بڑی زبردست حکایت کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ایک جیسے غذا کی مثال کے طور پہ کوئی چیز کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسی ہم نے اس کو حلق سے نیچے اتارا چیز کو تو ظاہر ہے کہ اس کے مختلف ڈائمنشن ہیں، مختلف زاویے ہیں. کوئی کہاں چلی گئی، کوئی کہاں چلی گئی، کوئی پھیپھڑوں میں چلی گئی، کوئی رگوں میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز نہیں جاتی، اس کا ایسنس ہی جاتا ہے. مطلب اس کا جو بھی نچوڑ ہے، جسم کا حصہ جو بنے گا نا وہ اس غذا کے جو اجزاء ہیں، مختلف اجزاء ہیں جو مختلف جسم کا حصہ بن جائیں گے. کہہ لیں آسانی والا معاملہ یہ. تو اب جب غذا جو ہے وہ اندر جاتی ہے تو وہ مختلف طریقے سے ڈیوائیڈ ہو کر اجزاء میں تقسیم ہو کر جو ہے وہ جس کا جو کام ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ چلی جاتی ہے. صحیح. اسی سے آپ دیکھیے کہ خون بھی بنتا ہے، انسان کو تقویت بھی ملتی ہے اس غذا سے. تو آپ دیکھیے کہ جس کا جو کام ہے، غذا تو ایک تھی جو ہم نے کھائی یہاں سے، لیکن اب وہ جب اندر گئی تو وہ مختلف جگہ پر ڈائیورٹ ہو گئی. تو بالکل اسی طریقے سے اس مطالعے کی اہمیت کو سمجھایا کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، نالج حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بھی ذہن کے مختلف دریچوں کے اندر جا کر وہ چیز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. کوئی جا کر ذہن کی میموری میں بیٹھ جاتی ہے، جا کر بعض اوقات کوئی بات کلک کر جاتی ہے، کوئی بات جو ہے وہ کیا نام ہے آپ سمجھیے کہ ذہن نشین نہیں رہتی، بھول جاتا ہے بندہ، ادھر ادھر ہو جاتی ہے. لیکن بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح غذا کے اجزاء جا کر بندے کو کہیں نہ کہیں فائدہ اور تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے علم کا بھی معاملہ ہے کہ جب بندہ نالج حاصل کرتا ہے، جب بندہ کوئی بات پڑھتا ہے تو وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی پوائنٹ جا کر ذہن کے دریچے میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ کام دے رہا ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب تک ہم مطالعے کی اہمیت کو، مطالعے کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو یہ علم سے دوری آپ جس کو آپ کہیے کہ پھر ہمارے اندر جو ہے وہ پایا جائے گا. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل کے اندر، ناول کے اندر، جناب دنیاوی جو ہے وہ فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر پڑھنے بیٹھیں گے تو نہ پڑھنے کی چیزوں میں سارا وقت ضائع کر دیں گے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی سیکھنے سے ہم جو وہ کیا ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں. تو اگر پڑھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو با مقصد طریقے سے پڑھنا ہے. وہ چیز کے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دے، اس کو جو ہے وہ ہم نے لے کر چلنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. تو پھر صحیح معنی میں یہ سمجھیے کہ ہمیں اس کی برکتیں اور ثمرات نصیب ہوں گے. بے مقصد اگر آپ پڑھیں گے یا بے مقصد جو ہے وہ چیزوں کو ہم اختیار کریں گے تو پھر حقیقت میں آپ دیکھیے کہ پھر غفلت اور لاپرواہی ہی ہمیں حاصل ہوگی. اگر با مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر با مقصد چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اور با مقصد مطالعہ کرنا ہوگا، با مقصد جو ہے وہ چیزیں پڑھنی ہوگی. قرآن پاک ہے الحمدللہ، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی لارب کتاب ہے. ہر خشک و تر کا بیان اس پاکیزہ کلام کے اندر موجود ہے. اب ہم گھنٹوں موبائل کے اندر تو صرف کر دیں اور اسکرولنگ کے اندر جو ہے وہ اپنا ٹائم برباد کر دیں، تو کیا بسا اوقات ہمارا جو وقت اس کے اندر سپینڈ ہو رہا ہے، کوئی نیکی اور اجر ہمیں اس کے بدلے میں مل رہا ہے؟ اس کے بدلے میں کوئی حصول، کوئی ہمارے دینی دنیاوی فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھا نہ جائے، اس کو ہاتھ میں لے لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دو. اس کو اگر چھوا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے اگر ایک حرف کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کو سمجھ کر پڑھا جائے پھر تو آپ سمجھیے کہ کمال جو ہے وہ کیا نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے اندر پوشیدہ رکھا ہے. تو اس لیے اگر پڑھنا ہے تو با مقصد چیز کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں نافذ کریں, پڑھیں, اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کچھ بنیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا اگر ہم پڑھ لیتے تو کچھ بن جاتے ہیں, وہ پھر ایسے ہی لوگوں کا ہمیں سننے کو مل رہا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ان کاموں میں فضولیات میں لگا دیا ہوتا ہے, اور پڑھائی سے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. تو پھر بعد میں اس جملہ بولنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ابھی اپنی زندگی کے اوقات کو, اور یاد رکھیے کہ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ زندگی کے اتنے حصے میں پہنچ گئے تو اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, انسان ہر وقت جو ہے وہ پڑھنے کا محتاج ہے. ہمارے بزرگان, ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سلمان بھائی بڑا 91 ایئرس کی عمر ہو چکی تھی, 91 برس کی عمر میں, پھر بھی جو ہے وہ مطالعے کا اور کتب کا شوق جو ہے وہ کیا نام ہے, گویا الفاظ لکھے تھے کہ جوان تھا شوق, یعنی ظاہری اعتبار سے عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے لیکن علم کا شوق جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ جوان تھا کہ 91 ایئرس کی عمر میں بھی جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس قدر شوق اور جو تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ بامقصد چیزوں کو پڑھیں اور کتاب سے یا علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان سے ہم جو ہے وہ جڑے رہیں, وابستہ رہیں, تو انشاءاللہ دین و دنیا میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ ہمیں ریڈنگ کرنے والا بنائے, بک ریڈر اللہ ہمیں بنائے. اور بڑی اچھی بات کہی آپ نے ایک کہ با مقصد چیزیں پڑھیں. فضولیات اگر فضول پڑھیں گے تو پھر اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا نقصان میں بتا سکتا ہوں. میں کیا کوئی بھی آپ جو ہے وہ بندہ اس پہ غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ پازیٹیو چیز اگر پڑھے گا تو وہ اس کو فائدہ دے گی, نیگیٹو پڑھے گا تو اس کو نقصان دے گی. اور فضولیات میں اگر پڑھ جائے گا تو فضولیات کا ایک کم از کم نقصان ضرور ہے کہ بندہ جو اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ تو ملے گا نہیں, اور جو نہیں چاہیے وہ الٹا جو ہے نا وہ لوڈ انفارمیشن کا جو ایک لوڈ ہوتا ہے یہ دماغ کے اوپر آ جائے گا, اور اس کے دماغ کو شاید کیا کرے گا, معاف بھی کرے گا, پریشان بھی کرے گا. پہلے جو ہے وہ لائبریری ہوتی تھی پڑھنے کے لیے, صحیح, ابھی اسٹڈی روم ہے, کیا ہے, کس کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے ہے. اور آج کل اسٹڈی روم میں روز بھائی کہنے والے نے کہا کہ آج کل اسٹڈی روم بننے کس کے لیے, دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے اسٹڈی روم ہے, یہ ہمارا, یہ ہم نے لائبریری رکھی ہوئی ہے اور یوں ہے. اور لائبریری جس نے بنائی ہوئی ہے, جس کی کتابیں ہیں, وہ خود ہی غور کر لے کہ میں اس میں کتنا بیٹھتا ہوں اور پڑھتا ہوں. میں یہاں آپ کو ایک عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, کتاب آپ پڑھتے ہیں نا تو کتاب آپ کو کچھ دیتی ہے, جو اس کے اندر ہے وہ آپ کو دے گی. اس کے اندر کوئی فالتو کہانی ہے تو وہ آپ کے دماغ میں اسی چیز کو کیا کر دے گی, نقش کر دے گی, فٹ کر دے گی. ہم نے مطلب میں نے تو مہروز بھائی, خالد بھائی, ایاز بھائی, ویس بھائی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک خاص قسم کے جو ناول پڑھنے میں مہروز بھی جو لگ جاتے ہیں, ان کی گفتگو بھی, ان کی جو ہے نا وہ دماغی کیفیت بھی, اور ان کی حرکات بھی, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, ایفیکٹ ہوتی ہیں. یعنی یہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اس کا فضول سٹڈی کا, یہ ان کی گفتگو پر بھی پڑتا ہے, ان کی سوچ پر بھی پڑتا ہے, اور یوں بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, پھر سوچتا ہے میں کیا کروں. بالکل ایسے. تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا, یہ میں عرض کروں. پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ دیکھیں, وہ ایک مجھے بچپن کی بات جو ہے وہ یاد آ گئی. وہ ایک بچہ تھا تو اس کی ماں نے کہا میرا پتر تے بڑی پڑھائی کردا ہے, جدوں ویکھو پڑھتا رہتا ہے, سکول دی کتاب پھاڑ کے تے پڑھتا ہی رہندا ہے, یعنی جب دیکھیں پڑھتا ہی رہتا ہے. اچھا اب وہ کیا ہوا, اس گھر میں ایک اور بچہ آیا, وہ ایسے بعض کا جو گروپ اسٹڈی کرنے کے لیے بعض کا ہوتا ہے نا, بیٹھتے ہیں آپس میں, یا کوئی بات سمجھنے کے لیے کلاس فیلو ہوتے ہیں, آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اچھا اب اسی کا کوئی فرینڈ آیا اس کے گھر میں, اور بات چیت کرنے کے لیے اس کے بعد جب پڑھنے بیٹھے تو اب وہ جو اس کی ماں تھی نا, جو کہتی تھی میرا بیٹا تو بہت پڑھتا ہے, اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا بچیا تیری کتاب دی لکھائی تے موٹی موٹی لکھائی ہے, تے میرا بال تے بریک بریک لکھائیاں پڑھدا ہے, تے ایڈے غور نال پڑھدا ہے کہ بعض اوقات تے پتہ نہیں لگدا گھر ہے بھی ہے کہ نہیں, یعنی بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا گھر میں ہے بھی کہ, اتنا منہمک اس میں ہو جاتا ہے. اس نے پھر بھاگا پھوڑ دیا. اس نے کہا جی کتاباں اسی پڑھنے ہیں, او دا او سیر اور کتاباں دی لکھائی دا
यही होता है, वो कुछ और पढ़ता है मुंडा थोड़ा, यानी उसने बता दिया कि आपका बेटा क्या है, कुछ और ही पढ़ रहा है। तो महरोज भाई मैं चाहूँगा इस पर भी आप जो है वो गुफ्तगू फरमाएं कि जो यूं बोलिए कि फजूलियात में पढ़ना, डाइजेस्ट पढ़ते ही जा रहे हैं, लगे हुए हैं इसके अंदर, या और इस तरह की जो फजूल मामलात में लगेंगे, फिर इसका नुकसान ये ज़िंदगी के हर यूं बोलिए कि शोबे के ऊपर क्या है वो अपना एक असर दिखाएगा। क्या राय है आपकी? आपने दुरुस्त फरमाया। और सलमान भाई बात ये है कि आपने कहा इस पे मैं कुछ गुफ्तगू करूं। एक चीज़ है, उम्र के ना मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं सलमान भाई। अच्छा, उनकी एक बात में माजरत में आपकी बात में मैं आ गया हूँ बीच में, उनकी माँ का ये भी कहना था जी, मुंडा मेरा पढ़ता बड़ा है लेकिन फेल हो जाता है। या अल्लाह, ये भी था साथ में कि पढ़ता बहुत है लेकिन फेल हो जाता है। वो ये था कि पढ़ क्या रहा है, ये देख लें। वो जब खुली कहानी कि क्या पढ़ रहा है, तो फिर उस बेचारे की चित्रोल भी हुई। वो तो मानना, मैं बहुत पुरानी बात ये आपको गालिबन कोई 1994-95 हमें अंदाजा है आपको देखते हुए, बचपन की बात आप बता रहे हो तो फिर कितनी पुरानी होगी वो तो अंदाजा हो ही जाता है। अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। सलमान भाई, उम्र से ना बड़ा ताल्लुक है बातों के समझने का। सही। बहुत दफ़ा जब हम या कोई और या हमारे घर का बड़ा कोई नसीहत आमेज बात कर रहा होता है तो शायद हम उम्र के उस स्टेज पे होते हैं जब वो बात हमारे लिए काबिल कबूल बन नहीं रही होती। सही। यानी हमारी उम्र जो है ना वो आड़े आ रही होती है। हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कहा क्या पढ़ें क्यों पढ़ें, ये जो आपने सवाल किया, तो हमारी जो उम्र है ना वो बड़ी मुख्तसर है। ये हम सुनते आए हैं, इस्लामी तालीमात भी कहती हैं, मुबल्लिगीन भी कहते हैं कि जी उम्र बड़ी मुख्तसर है। लेकिन एक बच्चा जब देखता है तो वो तो कहता है मैं तो अभी बड़ा ही नहीं हो रहा, मैं तो अभी KG 2 में हूँ, मैं तो अभी पहली में हूँ, दूसरी में हूँ, प्राइमरी में हूँ। तो कब मैट्रिक होगा, कब OA लेवल होगा, या कब दरस निज़ामी होगा। यानी दरस निज़ामी में जिसने एडमिशन लिया है तो वो 7-8 साल के बाद जाके फारिग हो, उसको तो ऐसा लग रहा होता है पहाड़, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि 4 दिन की चांदनी है। तो समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ समझ में आती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त के बाद समझ आती है, और जब ताख़ीर हो चुकी होती है। तो समझदार इंसान वो है कि तजर्बेकार लोगों के तजर्बे से फ़ायदा उठाए। सही। तो हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, इसमें हम करने वाले काम कर लें। आपने जो कहा वो बच्चा फेल हो रहा है या हम क्या पढ़ें, तो देखिए जनाब, जो इनपुट होगा ना वही आउटपुट होगा, आउटकम वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। जिसे हम कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। जो जिस चीज़ का आटा होगा ना गूंदा जाएगा, रोटी भी फिर उसी चीज़ की पकेगी सलमान भाई। तो हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इनपुट अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर से वही निकलेगा। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल, बिल्कुल कॉमन सी मिसाल हर घर की अगर मैं दूं तो भाई आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? इस वक्त मदनी चैनल के जो नाजरीन देख रहे हैं, हो सकता है वो 2 ज़बानें 3 ज़बानें बोलते हों, लेकिन कोई एक बेसिक ज़बान होगी, आप जिसे माँ बोली कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, आप वो बोलते होंगे। वो कैसे बोलते हैं आप? कहाँ सीखी, किस इदारे में सीखी, किस इंस्टीट्यूट में गए, किस टीचर के पास जाकर आपने वो बोली सीखी? तो पता चलता है कि जी वो सीखने के लिए तो बाकायदा हम किसी टीचर के पास नहीं गए, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, किसी स्कूल किसी मदरसे नहीं सीखी। वो कैसे आई? वो सुनने से आई सलमान भाई। ये मैं बात ये कर रहा हूं कि जो इनपुट जा रहा था वही आउटकम या वो आउटपुट आना शुरू हो गया। तो हम जब मुताला करते हैं, आपका मौजू में पढ़ रहा था, पढ़िए पढ़िए, तो इस्लाम सिर्फ पढ़ने की तरगीब नहीं देता है। जैसे खाइए तो क्या खाइए? हलालन तय्यबन, हलाल और तय्यब खाइए। पढ़िए क्या पढ़िए? इल्म नाफे पढ़िए। आजकल मुताले के नाम पे, पढ़ने के नाम पे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर हम बहुत सारी चीजें स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि वो पढ़ता तो मुंडा बहुत ज्यादा है लेकिन फेल फिर भी हो जाता है, तो वो गैर मुताल्लिका चीजें पढ़ रहा है। तो अगर हम ये देखें कि मेरा मौजू क्या है, मेरे लिए काबिल नफा क्या चीज है, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा। आयात भाई ने कुरान करीम की बात की। मैं भी पिछले दिनों उस्ताद मोहतरम के पास हाजिर हुआ, हदीस शरीफ पढ़ी थी उनसे, तो उनके पास हाजिर हुआ। तो उनसे मैंने कहा कि उस्ताद साहब कुरान कैसे पढ़ें? आप समझते हैं कि जब
ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، تو ہمارے بہت سے اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو کم گو ہوتے ہیں. آپ جتنی بات کریں گے سلمان بھائی اتنا جواب مل جائے گا. ایسا ہی تو وہ استاد صاحب بھی ہمارے ایسے ہی، آپ بھی جانتے ہیں. تو ان سے دو چار باتیں ہوئی تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو پھر کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، میں ان سے سیکھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا قرآن کیسے پڑھیں. واہ. تو انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن ایسے پڑھو قرآن کہ تم غور یہ کرو کہ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کی تم سے ڈیمانڈ کیا ہے. سبحان اللہ. جب تم یہ پڑھو گے، اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی مثال بھی دی کہ جب تم اس انداز سے قرآن کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. یا مرحبا. تمہارے یقین میں، تمہارے لائف اسٹائل میں، تمہاری تھنکنگ میں، ساری چیزیں جو ہیں اپروچ ہی چینج ہو جائے گی. کیا بات. اور سلمان بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں واقعی ایک ہی کتاب قرآن کی بات کی تو قرآن کو بھی دیکھ لیں. خود قرآن کہتا ہے کہ اسی قرآن سے بعض گمراہ ہوتے ہیں، بعض ہدایت پاتے ہیں. تو وہ مقاصد اور ان کے نتائج جو ہیں مختلف آ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم مطالعہ کریں تو ہم دو تین چیزیں اپنے سامنے رکھیں، اور ایک بڑی اور موٹی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل نفع ہونا چاہیے. ہم ہر چیز پڑھ ڈالیں، اس کا کس نے کہا ہے؟ پڑھیے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز پڑھی، بلکہ پڑھیے سے مراد وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کی دنیا و آخرت بہتر ہو، اس سے نفع حاصل ہو، اور آپ دنیا و آخرت کے کسی میدان میں کامیاب ہوں. وہ سیڑھی بنے، وہ آپ کے لیے سیڑھی بنے، گلے کا پھندا نہ بنے. جیسے آپ فرما رہے تھے، آپ تو ناول وغیرہ کا کہہ رہے تھے نا، تو چھوٹی بات ہے، ان معنوں میں چھوٹی بات ہے کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مطالعے کے اعتبار سے بھی آ چکی ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اچھا، پھر اسی میں اس چیز کو بھی سلمان بھائی میرا خیال ہے شامل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے یا ان کو اس طرف لائیں کیسے. اکتا جاتے ہیں. جیسے آج ہم نے موضوع رکھا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد وہ ہوگی جنہوں نے اسکول لائف میں پڑھا ہوگا، اور اس کو پڑھے ہوئے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے ہوں گے. مجھے ایک صاحب ملے تقریباً 13 سال ہو چکے تھے انہیں اکیڈمک ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہوئے. صحیح. تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ میں نے اکیڈمک ایجوکیشن کے بعد کوئی ایک کتاب بھی پوری نہیں پڑھی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب بھی سلمان بھائی پوری نہیں پڑھی. تو اب جب حال یہ ہو کہ ایک کتاب بھی آپ نے 13 سال میں پوری نہیں پڑھی تو آپ کریں گے کیا اور آپ سیکھیں گے کیسے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا کا یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا کہ میں سیکھا سکھایا آیا ہوں. ہم نے تو سب نے یہیں پہ آ کر سیکھا ہے. بہت ساری چیزیں اگرچہ ہم اپنے ماحول و معاشرے سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اس میں یہ بھی سیکھنا ہے عمر اور شعور کے حساب سے کہ یہ چیزیں جو خود بخود ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ان پٹ دے رہی ہیں، اس کو بھی تو فلٹر کرنا ہے نا سلمان بھائی. جیسے آپ اور میں ہیں یا دیگر افراد ہیں، معاشرے ہی میں ہیں. اچھا، معاشرے میں کیا بری باتیں کرنے والے لوگ نہیں؟ اور کیا ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے کانوں میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے نیگیٹو اور بری باتیں نہیں پڑتی؟ اب جب وہ پڑھ رہی ہیں ایاز بھائی تو ہمیں فلٹر کرنا ہے تاکہ ہم ان باتوں سے بچ سکیں. وہ ہمارے کانوں میں تو پڑھ رہی ہیں لیکن دل اور دماغ کے دریچے بند کرنے اس ٹائم کہ نہیں، یہ مجھے ان پٹ میں نہیں رکھنی، یہ مجھے اپنے لاشعور میں لے کر نہیں جانی، یہ مجھے اپنی میموری میں فیڈ نہیں کرنی، بلکہ اسے ہاتھوں ہاتھ ڈیلیٹ کرنا ہے اور اسکیپ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج میں سن رہا ہوں کل کو یہ میری زبان پر آئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جب ہم غیر متعلقہ چیزوں میں پڑھتے ہیں سلمان بھائی، آپ نے کہا تھا کہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے. جب ہم غیر متعلقہ کسی بھی کام میں پڑھتے ہیں، ایون مطالعے میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو بھی کام ہے، روٹین ہے آپ کی روز کی مرہ کی، تو وہ آپ لکھیں ایک پیپر پہ اور اس میں سے ترجیح سیٹ کر لیں. میں نہیں کہتا آپ اسکپ کریں، آپ ترجیح سیٹ کر لیں کہ سب سے پہلے آج کے دن میں مجھے کیا کام کرنے ہیں، دوسرے نمبر پہ کیا کرنے ہیں، تیسرے نمبر پہ کیا کرنے ہیں، اور پھر ٹائم بچا تو دیگر کاموں کو دیکھیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنل لائف ہو، آپ کی جو بزنس لائف ہے وہ ہو، ایجوکیشنل لائف ہو آپ کی، اس کے کام آپ دیکھیں گے ہو جائیں گے اور پھر بھی آپ کے پاس ٹائم بچا ہوا ہوگا. یہ جب زیادہ ہوتا ہے، جن دنوں میں آپ دیکھیں ہم پاکستانیوں کو تو اس کا تجربہ ہے سلمان بھائی جی کہ ہمارے یہاں سال میں 2-4 دن ایسے آتے ہیں جب موبائل سروس بند ہو جاتی ہے. جی
تو آپ دیکھیں وہ دن 24 گھنٹے کا لگ ہی نہیں رہا ہوتا، ایسا ہی ایسا لگتا ہے 48 گھنٹے کا ہو گیا. مزے سے لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کسی کے پاس آپ چلے جائیں وہ فل کنسنٹریشن سے آپ کو سن رہا ہوتا ہے. جی جی سلمان بھائی بالکل، آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ میں بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، اس کی ساری توجہ کا مرکز آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ صرف زندگی کی ایک چیز ہماری اسکپ ہوئی، غیر ضروری، تو آپ جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ مینٹین ہو گیا اور آپ صحیح سمت پہ آ گئے. تو ایسے ہی ہم دیکھیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور پکڑے کوئی اور روکے، ہمیں خود سمجھنا جانا چاہیے. میری والدہ ایک بات کہتی تھی کہ بیٹا گھر میں سمجھا رہے ہیں سمجھ لو، نہیں تو دنیا سمجھائے گی. اور گھر میں عزت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، شفقت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے. دنیا عزت اور شفقت کے ساتھ نہیں سمجھائے گی. تو جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، بعض اوقات انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، بڑی بنیادی باتیں انہیں پتا نہیں ہوتی. تو بے وقوفی کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو آپ بولیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں پتا، اور نہ بھی بولیں تو کم از کم دل میں سمجھیں. کامیاب انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو حکمت کی، اپنی خیر کی، اپنی بھلائی کی، اپنی کامیابی کی باتوں کو لے کر اور زندگی کو کامیابی کی طرف، آسانی کی طرف، سہولت کی طرف، راحت کی طرف اور بڑھوتری کی طرف لے کے جاتا رہے. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں شب و روز جیسے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، رات گزر رہی ہیں، شاب الصغیر مفن الکبیر کر الغدات و مر العشی. دن آ رہے ہیں، دن جا رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں، راتیں جا رہی ہیں. یوں وقت بہرحال کیا ہے، گزر ہی رہا ہے. ہم اگر یہ چاہیں کوئی ایک ذریعہ ایسا ہو کہ جس سے ہمیں تفسیر بھی پڑھنے کو ملے، جس سے حدیث و شرح حدیث بھی پڑھنے کو ملے، جس سے ہسٹری بھی پڑھنے کو ملے، جس سے بایوگرافی بھی پڑھنے کو ملے، جس سے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ پڑھنے کو ملے، جس سے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ پڑھنے کو ملے، جس سے یوں بولیے کہ اقوال زرعی جو ہے یہ پڑھنے کو ملے، اور جس سے علم فقہ جو ہے وہ جو ہے یہ پڑھنے کو ملے. تو اگر یہ چاہتے ہیں، یہ سارے جو میں نے ابھی 5-6 جو موضوعات گنوائے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ہی جگہ سے پڑھنے کو مل جائیں اور وہ بھی ایک کمپریہنسو اور یوں بولیے کہ شارٹ جو ہے وہ انداز کے اندر، تو یہ ہے ہمارے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ. قرآن، تفسیر قرآن بھی ہے، حدیث اور شرح حدیث بھی ہے، سیرت بھی ہے، فقہ بھی ہے، فقہ کے حوالے سے موضوعات بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بایوگرافی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاریخ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو ہے وہ مضامین ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت ہے. یعنی کیا نہیں ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر. تو یہ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ہمیں اتنی مختلف ڈائمینشنز پر جو ہے وہ ہمیں اسٹڈی کے لیے جو ہے موضوعات یہ کیا کر رہا ہے، فراہم کر رہا ہے. سبحان اللہ. دارالفتاء اہل سنت ہے، اس کے اندر پورا اس کا بھی جو ہے وہ کالم موجود ہے، اور تاجروں کے لیے جو ہے وہ احکام تجارت ہے، بزرگان دین کی سیرت ہے، اور جناب علی صحت و تندرستی کے حوالے سے، اور پھر بچوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ، اسلامی بہنوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ ایک بڑے زبردست انداز کے اندر کیا ہے آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا. اور ابھی یہ 10 دسمبر سے لے کر میروز بھائی 17 دسمبر تک ماہنامہ فیضان مدینہ کا جو ہے یہ ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے. اللہ کی رحمت سے میں نے بھی کل نیت کی ہے میروز بھائی اپنی سبسکرپشن جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو رینیو جو ہے وہ کروانا ہے میں نے انشاءاللہ. تو یہ رنگین شمارہ جو ہے، یہ سالانہ سبسکرپشن، یہ ڈاک خرچ کے ساتھ یہ ہے 3,500 روپے میں، اور اگر آپ کو سادہ شمارہ چاہیے تو وہ ہے 2,200 روپے میں سالانہ. تو بڑی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر. سبحان اللہ. سلمان بھائی یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں جدول رہا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے، تو ایک جگہ مجھے ایک چیز دیکھنے کو ملی یا سیکھنے کو ملی، آپ یقین کریں تڑپا کے رکھ دیا. میں بلوچستان کے ایک علاقے میں تھا سلمان بھائی، اور وہاں جو ہے ایک صاحب مجھے ملے اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی بات چیت ہو رہی تھی. وہ کافی دیر تک ساتھ رہے. پھر جب وہ جانے لگے نا، میں جانے لگا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مہروز بھائی یہ ماہنامہ قسطوں پہ مل سکتا ہے؟
تو میں مسکرا دیا، میں نے کہا بھائی قسطوں پہ تو ہم نہیں دیتے. تو مجھ سے کہنے لگے میں نا یہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں. صحیح. اچھا پھر انہوں نے مجھے بتایا بھی وہ مضمون تھا نا اس سے یہ سیکھا، وہ مضمون تھا اس سے یہ سیکھا. سلمان بھائی مجھے بہت پیار آیا، بہت پیار آیا. ان کے لیے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی بھی تھے، تو ان کے لیے تو صورت بن گئی، گفٹ ہم نے کر دیا. لیکن وہاں مجھے ایک چیز کا احساس ہوا سلمان بھائی، آپ دیکھیں بعض لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی حیثیت رکھی ہے کہ وہ علم دین کے ایسے مواقع جو قیمتاً حاصل ہو رہے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے. اور کہیں صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن شوق ہے. تو مجھے وہاں وہ یاد آئی بات کہ جب نعمت ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہمارا رنگین والا 3500 کا ہے، سادہ والا 2200 کا ہے، یہ پورے سال کا ہم نے لگوایا. 12 مہینے تک ہمارے گھر پہ آتا رہا، ہمارے آفس میں آتا رہا. سلمان بھائی اگر اس سے ہم نے ایک بات بھی سیکھ لی، میں زیادہ لمبی بات آپ سے کر نہیں رہا، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک کتاب خریدی تو مجھے فیملی میں سے کسی نے کہا کہ اتنی موٹی کتاب ہے، کام کی بھی ہے آپ کے؟ میں نے بولا سچ بات ہے کہ ابھی تک تو مجھے اس میں سے کام کی بات نہیں ملی. اچھا میں پڑھتا رہا، پھر اس میں نا مجھے ایک جملہ ملا، آج بھی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بعد میں آپ کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا. اس میں ایک جملہ ملا سلمان بھائی، اور میں نے کہا کتاب کی قیمت وصول ہو گئی، کتاب کی قیمت وصول ہو گئی. تو آپ جب یہ 3500 کا یا 2200 کا بک کراتے ہیں اور پورے مہینے آپ کے گھر پر یا آفس میں آتا ہے سلمان بھائی، اس میں سے ایک بات کسی نے سیکھ لی اور قیامت کے دن جب آپ کو ایک نیکی چاہیے ہو تو وہی سلسلہ جاریہ کی ایک نیکی ایاز بھائی مل جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کی ویلیو کیا ہوگی. تو ان کی ویلیو کو سمجھیے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے. وہ جو ہے نا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ انہیں دینی طور پہ ایجوکیٹ کیا جائے، اویئرنیس دی جائے، ان کو دین کی تعلیم دی جائے. ماہنامہ فیضان مدینہ ایک اسلامک فیملی میگزین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے سب ہے. اللہ کی رحمت سے اس وقت ہمارا ویک چل رہا ہے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں سلمان بھائی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ پاکستان کا کثیر الاشاعت میگزین ہے، ماہنامہ ہے. تو یوں نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، بلکہ جو اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے، اگرچہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن وہ تو بڑی سرسری سی قیمت ہے، لیکن یہ آپ لیجئے، گفٹ کیجئے. میں تو کہتا ہوں، اور میں نے تو گفٹ کرنا شروع کر دیا ہے سلمان بھائی. شادی میں جاتا ہوں تو اس کی جو ہے نا بکنگ دے دیتا ہوں میں تو. 12 مہینے تک جو ہے نا انہیں ہمارا ماہنامہ ملتا رہے گا. لوگوں کے گفٹ ایک دفعہ جاتے ہیں، ہمارا 12 دفعہ پہنچ جاتا ہے. سالگرہ میں بھی ماہنامہ فیضان مدینہ گفٹ دے دیا تو وہ 12 مہینے تک پہنچتا رہتا ہے. عموماً ہوتا ہے نا لوگ گفٹ لیتے ہیں تو ایک بات یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یاد رہے گا انہیں، تو ہمارا ماہنامہ تو یاد رہے، ایسے ہی پہنچتا ہے انہیں یاد آ جاتا ہے. اور ہماری بالخصوص مجلس تقسیم رسائل، تو اس کے اسلامی بھائی اس کو بک کر رہے ہیں، پہنچاتے بھی ہیں اور تعاون کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے، ویب سائٹ کے ذریعے سے، مکتبۃ المدینہ کے ذریعے سے، ہمارا کال سینٹر کے نمبر چل رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کی بکنگ کی جا سکتی ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کا جو ہمارا نظام ہے دعوت اسلامی کا، اس میں بھی ہماری بکرز ہیں، اسلامی بہنیں ذمہ دار ہیں مختلف سطحوں پر، الحمدللہ وہاں سے بھی بکنگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسلامی بہنوں کے بارے سے بتایا مہروز بھائی نے. عنوان ہے آقا کی غذائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں. ان غذاؤں میں ایک غذا مچھلی، سبحان اللہ، اور مچھلی اور پھر مدینے کی مچھلی، سبحان اللہ. کیا یاد آ گیا، کیا بات ہے محمود بھائی، بہت کچھ یاد آ گیا جی. سلمان بھائی ماہنامے میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ابھی آپ نے یہ بات کی نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں، یہ دیکھیں ذرا محروز بھائی، اتنا آج جو ہے وہ کلرفل، اور یہ دیکھیے جی، یہ ماشاءاللہ الکریم عنوان ہے مچھلی، آقا کی غذائیں اس کا نام ہے، اور اس میں مچھلی جو ہے وہ یہ ذکر ہے، قرآن پاک میں مچھلی کا ذکر، اور پھر مچھلی کی ماہیت و مزاج، پھر مچھلی کے متعلق احادیث پاک، سبحان اللہ. یہ پڑھنے کو ملے گا کہاں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ میں. پھر آپ دیکھیے یہ ایک اور جو اس کی بڑی زبردست بات ہے، یعنی ماہنامہ فیضان مدینہ کے بارے میں تو اس شعبے سے وابستہ نہیں ہوں، محروز بھائی اس سے وابستہ ہیں، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ایک میسج اور ایک پیغام دے رہی ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے
یہ ہے غار ثور، جبل ثور اور غار ثور. اور جب بندہ غار ثور دیکھتا ہے تو یاد کس کی آتی ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے ٹائٹل کے ذریعے سے ہی کیا کر رہا ہے؟ محبت صدیق اکبر بھی پلا رہا ہے، ان کی یاد بھی دلا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے اندر تو مضامین بھی ہیں صدیق اکبر کے حوالے سے. اور پھر آپ دیکھیے ہسٹری یہ جاننے کا بھی پڑھنے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو زبردست جو ہے وہ مضمون ہے قرآن کریم اور اہل یمن. اس پر یہ ہسٹری پر مبنی ایک جو ہے وہ سیریز ہے، باقاعدہ طور پہ آ رہی ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر. تو یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا قرآن پاک اور اہل یمن. کہاں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ میں. تو یہ اس کو جو ہے وہ آپ بک بھی کروائیں. میں ایک سوال ذہن میں لیے بیٹھا ہوں خالد بھائی. جی. مہروز بھائی جب بھی نظر آتے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کی یاد بھی جو ہے وہ ساتھ آتی ہے. کیا بات ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مہروز بھائی کی دلالت ماہنامہ فیضان مدینہ پر یہ کون سی دلالت ہوگی؟ تو پھر میرے ذہن نے یہ کہا کہ یہ دلالت غیر لفظیہ غیر وضعیہ لیکن التزامیہ ہے. ماشاءاللہ. مہروز بھائی جنہوں نے علم منطق پڑھا ہے وہ اس سے جو ہے وہ محظوظ ہوں گے. میں ابھی سفر میں تھا تو کسی نے میرا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی. تو میں نے کہا مہروز. تو انہوں نے کہا محبوب. تو میں نے بولا نہیں میرا نام مہروز علی ہے. تو کہہ رہے ہیں بہت مشکل نام ہے آپ کا، تو میں آپ کو محبوب کہوں گا. اچھا وہ انداز اتنا ان کا بے ساختہ تھا نا، تو میں نے بولا صحیح ہے ہم نے محبوب کہہ لیں، ہم یہ بھی نام برداشت کر لیں گے. بھی نام ہوتا ہے، نام تو ہوتا ہے. میرے چچا کا نام بھی ہے جی جی محبوب بٹ. جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میرا ایک تو نام جو ہے نا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اوپر سے آپ جو دلالت لے کر آئے نا وہ بھی اتنی مشکل ہو گئی. نہیں آپ دیکھیے مہروز جو دلالت میں نے بتائی نا وہ صحیح بتائی. جی جی آپ نے صحیح بتایا. دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت وضعیہ غیر وضعیہ. میں نے مشکل کہا ہے، غلط تو نہیں کہا. ہاں جی اللہ برکت ہے آپ کو، جزاک اللہ. تو یہ علم منطق والوں کے لیے میں نے کہا چلیں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو مہروز بھائی وہ یاد آئے گا دلالت کی اقسام. ٹھیک تو پھر مزہ آئے گا ایک وہ تو اس کے لیے دوبارہ میں نے عرض کیا ہے کہ مہروز بھائی اتنے مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آسان گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا آپ دیکھیے کہ ایک میگزین کے اندر آپ کو اتنا کچھ پڑھنے کو مل جائے گا. تو اور ہے بھی کتنے کا اگر آپ اس کی قیمت نکالیں تو 200 روپے کا بنتا ہے رنگین شمارہ. میں تو کلر جو شمارہ ہے اس کی فیور میں ہوں کہ جو اس کی ڈیزائننگ ہے اور اس کے جو رنگ ہے نا یہ ان کا ایک اپنا یوں بولیے کہ اثر ہے کہ وہ آپ کو بولیں گے پڑھے. آپ دیکھیے کتابوں میں آپ کو ملے گا جنہوں نے نظامی کیا ہوا ہے لما فارغ من فلاں شرع فی فلاں، کہ جب اس چیز سے مصنف کیا ہو گئے بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا. تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اساتذہ کرام نے بتائی کہ لما فارغ من فلاں، جب یہ اس چیز سے کیا ہو گئے بیان کر کے فارغ ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا، بندے کو ایک طبیعت میں کیا آ گیا، اطمینان آ گیا، اب یہ کیا ہو گیا، معاملہ کلوز ہو گیا. اور شرع فی فلاں، اور اب کیا ہو گیا، اگلی چیز سیکھنے کے لیے کیا ہو جائے بندہ بالکل تیار ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کے جو کلرز ہیں نا یہ بھی آپ کو اٹریکٹ کریں گے کہ آپ مجھے کیا کریں، مجھے پڑھیں. تو یہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ کلر اگر آپ جو ہے وہ لیں گے تو یہ انشاءاللہ الکریم آپ کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، گھر کی اسلامی بہنوں کے لیے انشاءاللہ الکریم یہ بڑا جو ہے وہ ایک اٹریکٹ کرے گا انہیں کہ مطالعہ کیا جائے. اور جب آپ یہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے اور کمپریہنسو جو ہے وہ باتیں پڑھیں گے جو آپ کو دینی اعتبار سے فائدہ دے، جو آپ کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ دے، جو آپ کی پرسنالٹی انہینسمنٹ کے حوالے سے یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اسکل انہینسمنٹ کے حوالے سے بھی مضامین آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ میں آپ کو عرض کروں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے لیکن اندر سے باقی معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے میں کیا وہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا میں لفظ جو ہے وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان. ہائے 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 پھیکے میں جو وہ ہے نا ایک اللہ رحم، جس نے پھیکا کھانا کھایا ہو نا وہ اس کو محسوس کرے گا کہ پھیکا کتنا وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک بد مزہ ٹائپ. صحیح حالت میں پھیکا کھانا کھایا ہو تو مریض پھیکا کھا رہا ہے اس کو پھر طبیعت راضی ہوتی ہے کہ اب اس نے پھیکا ہی کھانا ہے. ایک بندہ ہو جو اچھا اور مرچ مسالے کے ساتھ تندرست ہے اور اس نیت سے بیٹھا ہوا ہے کہ کھانا یوں آئے گا لیکن بعد میں وہ پھیکا نکلے تو زیادہ
دل بجھتا ہے، ایسے ہی جب آپ کسی چیز کی ظاہری دکھاوے کی وجہ سے آپ اس کے قریب جائیں، رنگت اور رنگینی کی وجہ سے اس کے قریب جائیں، اور اندر جا کر آپ کو پتہ چلے کہ جتنی اٹریکشن باہر سے تھی اتنی خوبی اندر موجود نہیں ہے، تو دل ٹوٹتا ہے۔ لیکن آپ ماہنامہ فیضان مدینہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور اس کا مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسا باہر سے تھا اس سے بہتر اندر بھی موجود۔ الحمدللہ الحمدللہ دونوں طرح سے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ مہروز بھائی کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، بات چیت کا سلسلہ رہتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے باقاعدہ بار بار مشورے ہوتے ہیں اور کیا کیا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے۔ اور ان کتابوں کو مدنی چینل کے ناظرین حاصل کریں گے، ماہنامہ فیضان مدینہ ہو یا مکتبۃ المدینہ کی دیگر شائع ہونے والی کتب ہوں، آپ انہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک بات تو بڑی زبردست ہے اور وہ ضرور نصیب ہوگی اللہ نے چاہا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف آنے کا ذہن بنے گا، دین اسلام پر مزید عمل پیرا ہونے کا ذہن بنے گا، اور بندہ مومن اگر مطالعے سے، اگر پڑھنے سے صرف اس نتیجے کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ محض ایک نتیجہ اسے مل جائے سلمان بھائی، تو یہ اس کی دنیا کی بہتری کی بھی ضمانت ہے، اس کی آخرت کی بہتری کی بھی ضمانت۔ سبحان اللہ۔ اور چند پیسے خرچ کر کے اور تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کے بعد، یعنی پیسے تو خرچ کر دیے، کچھ افراد یوں بھی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی سبسکرپشن کروائی تو وہ کروا تو لی، وہ ہر مہینے آ رہا ہے، لیکن وہ ہماری لائبریری میں کتابوں کا ہجوم بڑھا رہا ہے، صرف پڑھ نہیں رہے، لہٰذا عقل و شعور اس سے اتنے زیادہ مستفید نہیں ہو پا رہے۔ اگر ان کو بھی مستفید کرنا ہے تو پیسے خرچ کر دیے ہیں، اس کے بعد اب وقت بھی خرچ کیجئے اور اب پڑھیے اس کو۔ بالکل۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی، اور جتنے موضوعات ماشاءاللہ آپ نے بیان کیے، یہ ہر موضوع الگ الگ کیٹیگری ہے، اور ہر کیٹیگری میں آپ کا علم انشاءاللہ انہینس ہوتا چلا جائے گا۔ میں گفتگو کرنے لگا تھا جب آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غذاؤں کے حوالے سے گفتگو کی۔ سلمان بھائی، حسان کے دادا دادی اس کے لیے اخروٹ لائے۔ واہ۔ اب یہ مضمون نا حسان نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں دیکھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں ایک مرتبہ پڑھ کر بھی سنایا تھا۔ تو اب ہوا کیا؟ اخروٹ آئے۔ حسان ہے کون؟ حسان میرا بیٹا ہے اور ابھی تقریباً 6.5 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی، سوال دیکھیے بچے کا، یعنی جس طرح کا ماحول ہوگا پھر ویسا سوال آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کے اخروٹ دیکھ کر جو سوال ذہن میں آیا نا، وہ کہنے لگا بابا کیا اخروٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے؟ واہ۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ ہے، لیکن ایک بچے کے ذہن میں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کسی ماہنامے سے کہ کیا یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو آپ غور کر لیں کہ وہ ماہنامہ، وہ کتابچہ آپ کے بچے کو آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے قریب لا رہا ہے، واہ واہ، کنیکٹ کر رہا ہے، کنیکٹ کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر یہی کنیکٹیوٹی ہمیں مل جاتی ہے سلمان بھائی، تو کتنا زبردست فائدہ ہوگا اس کے لیے، اور کتنا یوں سمجھے کہ کتنا مفید رہا، اور کتنا سستا مل گیا ہمیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنے والے ہو گئے۔ خرچہ کیا آیا؟ جی، پھر بندہ خرچے کو نہیں دیکھے گا بلکہ اس نتیجے کو دیکھے گا کہ یہ نتیجہ کتنا پیارا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بچوں کے لبوں پر، میرے گھر والوں کے لبوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ یہ دلچسپی دل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ حضور کو کیا پسند تھا، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن شہروں کے بارے میں دعائیں کی ہیں، یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں کون کون افراد شامل ہیں۔ یعنی یہ ساری گفتگو میں ماہنامہ کے تناظر میں کر رہا ہوں، اور یہ سارے موضوعات ماہنامہ فیضان مدینہ کے ہیں۔ حضور کے صحابہ میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء دنیا میں گزرے ہیں ان میں کون کون سے افراد شامل ہیں، یہ ساری باتیں جب ذہن میں آتی ہیں اور ذہن کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں سلمان بھائی، اب دروازہ کھلنے کے بعد جو خوشبو آنی ہے یا جس شخصیت کا تعارف آنا ہے، وہ شخصیت اور وہ خوشبو ہمیں ہمارے دین کے، ہمیں ہمارے اسلام کے قریب کر دے گی، ہمیں ہمارے اسلاف کے قریب کر دے گی، ہمیں بزرگان دین کی سیرت سے اور ان کے کردار سے واقفیت اور آگاہی ملتی چلی جائے گی۔ مطالعے کے فائدے کے بارے میں لکھا کہ مطالعے کے 2 بنیادی فائدے ہیں، ایک تو معلومات کا ذخیرہ بڑھتا ہے، اور کہا گیا دوسرا الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے۔ واہ،
میں نے کافی سارے اسلامی بھائیوں سے یہ بات سنی کہ ان کے بچے جب ان سے سوالات کرتے ہیں نا تو ان کا سوال ایک یہ ہوتا ہے، بابا یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ حلال ہے یا حرام. یعنی ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بھی اس طرح کے سوالات کی طرف نہیں آ رہا ہے، بلکہ بس جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے والا حساب ہے. لیکن بچوں کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہونا کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ کوئی ایسا مطالعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو اس کے ذہن کو اور اس کے شعور میں اس بات کو داخل کرے کہ کیا پرمیزیبل ہے اور کیا نہیں ہے، کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو پھر بچے کے ذہن میں خود یہ احتیاط پیدا ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا. یہ سوالات بھی آئیں گے اور جب اس کے جوابات آپ انہیں دیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی گتھیاں جو الجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ سلجھتی جائیں گی. جو راستے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں وہ اسلام کی روشنی میں آسان اور سہل ہوتے چلے جائیں. یا مرحبا، سبحان اللہ. اللہ برکت دے. خالد بھائی بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ ہمیں یہ ماہنامہ فضائل مدینہ پڑھنے والا بنائے، اچھا مطالعہ کرنے والا بنائے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات اگر آپ پڑھ لیں نا، جو مکتبۃ المدینہ نے کتابیں شائع کی ہیں یہ آپ پڑھیں تو یہ انشاءاللہ الکریم آپ کا علم بھی بڑھائیں گی اور آپ کا عمل بھی اللہ نے چاہا تو یہ اچھا کریں گی. دل میں خوف خدا بھی آئے گا، عشق مصطفیٰ بھی آئے گا، رجوع اللہ بھی آئے گا، اور اخلاق اور کردار کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہے بہتری آتی چلی جائے گی. اور اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے مکتبۃ المدینہ. اور پھر اس مکتبۃ المدینہ میں بھی بہت ساری کتابیں مدنی چینل کے ناظرین ایسی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ہسٹری کے حوالے سے، بایوگرافی کے حوالے سے اگر آپ کو شوق ہے، مختلف اصحاب و اہل بیت اور تابعین و تبع تابعین اور اولیاء کی اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت امام ابو نعیم کی زبردست کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. حلیۃ الاولیاء کا ترجمہ کیا ہے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ والوں کی باتیں. سبحان اللہ. آپ پڑھتے جائیں اور سر دھنتے جائیں. اچھا، بعض اوقات بایوگرافی کا انداز کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مہروز بھائی، خالد بھائی، ایاز بھائی کی بایوگرافی ہے، لکھنے والا کون ہے؟ چونکہ نیگیٹو تبصرہ ہونا میں اپنے اوپر لیتا ہوں اس کو، لکھنے والا کون ہے؟ جی سلمان مدنی ہے. جو سلمان مدنی کیا لکھے؟ مہروز بھائی بھی وائٹ امامہ باندھتے تھے، خالد بھائی بھی وائٹ امامہ. یعنی اب امامہ گنوائیں گے تو مہروز بھائی وائٹ امامہ اکثر پہنا کرتے تھے، خالد بھائی وائٹ امامہ اکثر پہنا کرتے تھے، ایاز بھائی بھی وائٹ امامہ اکثر پہنا کرتے تھے. اچھا، یعنی میں آپ کو عرض کرنے کی جا رہا ہوں کہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ سملر ہیں تینوں کے اندر. اب آگے کیا ہے، اگلی بات کوئی اور ملاؤں گا تو وہ بھی کیا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آتے تھے، مہروز بھائی بھی، خالد بھائی بھی، ایاز بھائی بھی. موٹر سائیکل پر آتے جاتے تھے، مہروز بھائی بھی، خالد بھائی بھی اور ایاز بھائی بھی. جی ٹھیک ہے. کرنگی میں رہتے تھے، یہ رہتے کہاں تھے؟ کراچی. یہ مختلف کراچی میں رہتے تھے. چلے ٹھیک ہے، صحیح ہے، کراچی میں رہتے تھے، مہروز بھائی بھی، خالد بھائی بھی اور ایاز بھائی بھی. اس طرح سے آپ کسی کی بایوگرافی لکھیں گے نا، کتاب میں کسی میں جمع کریں گے تو بندہ بس ایک ہی دفعہ اس مصنف کو پڑھے گا، دوبارہ اس کو بولے گا اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں. باتیں ایک ہی طرح کی جو ایک میں لکھ دی ہیں، اگلے میں بھی اسی طرح کی، جسے کہتے ہیں صفحے کالے کیے ہیں. جی صفحے کالے صفحے کالے کیے ہیں. کیا لفظ بولا ہے آپ نے. امام ابو نعیم نے یہ کام نہیں کیا. امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنی ڈائیورسٹی اور انفرادیت کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے ان کے بارے میں، صحابہ و اہل بیت کے بارے میں اور دیگر اولیاء کے بارے میں، کہ آپ پڑھتے جائیں اور سر جو ہے وہ دھنتے جائیں. یعنی آپ کو اس کا صفحہ صفحہ کتاب کا ورک پیج پیج آپ کو ایک نئی اور زبردست اور کمپریہنسو معلومات جو ہے وہ دے کے جائے گا. ایک پیغام آپ کو جو ہے وہ دے کے جائے گا، ایک بات جو ہے وہ آپ کو سکھا کے جائے گا، ایک زندگی کا انداز جو ہے وہ آپ کو بتا کے جائے گا. ایسی زبردست کتاب ہے اور بڑی اس کی ڈائیورسٹی ہے. اللہ والوں کی باتیں. ہم نے میں آپ کو عرض کروں، اپنا عرض کروں کہ جب ہم اولیاء کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں تو میری جو پہلی یوں بولیے کہ وہ ہوتی ہے نا چوائس، ان کتابوں میں سے ایک نام حلیۃ الاولیاء کا بھی آتا ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. ہم تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جیسے امام ذہبی ہیں ان کو جو ہے پڑھا جائے، امام ابن حجر ہیں
ان کو بندہ جو ہے پڑھ کے آئے کیا جو ہے وہ لکھا ہے ان کی تعریف میں توصیف میں، اور اس طرح سے کر کے جو ہے وہ کیا جائے. عربی کتابیں بھی دیکھتے ہیں، اردو بھی دیکھتے ہیں، اس طرح ہوتا ہی ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. تو اس کتاب کو آپ جو ہے وہ خرید فرمائیں. ایک ایک جلد اس کی لے لیں. 10 جلدوں پر مبنی یہ کتاب ہے، تو آپ اس کی ایک ایک جلد جو ہے وہ لے لیں اور اس کو آپ پڑھنا شروع کریں. ایک والیوم پڑھ لیا آپ نے، دوسرا پڑھیں، تیسرا پڑھیں. تو یہ بہت زبردست انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب آپ کوئی بھی اٹھائیں گے، وہ کتاب آپ کو اللہ کی رحمت سے دینی اور دنیاوی فائدہ اللہ کی رحمت سے دے کر کے جائے گی. یہ مکتبۃ المدینہ چونکہ شیخ طریقت امیر سنت کے جو ہے وہ زیر سایہ چل رہا ہے، اور اس کا مقصد کوئی پیسے کمانا تو ہے نہیں، نہ یہ کسی کا بزنس ہے، نہ اس میں سے کسی کی کوئی یوں بولیے کہ الگ سے کوئی اس کی یوں کوئی کمائی ہے، ایسا تو ہے نہیں. اس میں امت کو نفع پہنچانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور یوں بولیے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلانے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے، شعور و آگہی جو ہے فراہم کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ اس کا مکتبۃ المدینہ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو اور پھر تجارت چونکہ مقصد نہیں ہے، آپ دیکھیے آپ کو کتابیں مختلف طریقے سے ملیں گی. بھی آپ پڑھنے والے بنیں، آپ خرید کے پڑھیں تو بیسٹ بات ہے. کتاب خرید کر کے اس کو پڑھیں. خرید کے نہیں پڑھ سکتے آپ ویب سائٹ سے اٹھا کے پڑھ لیں. ویب سائٹ پہ نہیں جانا آپ نے، آپ موبائل اپلیکیشن اسلامک ای بک لائبریری اس میں سے نکال کے پڑھ لیں. پڑھنے والے بنیں اور یہ پڑھیں گے تو فائدہ ملے گا. اور اگر فضولیات میں پڑھ جائیں گے تو دنیا کا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے، اور آخرت کا بھی نقصان ہے. ذلت جب کسی بندے پر طاری ہو جاتی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، پھر بندہ عزت کی کہیں چھاؤں تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی عزت کی چھاؤں کہیں مل جائے. لیکن یاد رکھیے کہ جو ذلت کے صحرا میں، ذلت کے وحشت ناک صحرا میں جو چلا جائے، وہ پھر اسی ذلت کے وحشت ناک صحرا میں بھٹک کر بالآخر مر ہی جاتا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. مت جائیں ایسے مطالعے کی طرف، ایسی اسٹڈی کی طرف جو آپ کے اخلاقیات کو، جو آپ کی روحانیت کو، جو آپ کے ذہن کو، جو آپ کے یوں بولے کہ کیفیات کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کی سوچوں کو کیا کر دیں، تہذیب و شائستگی کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو فنش کر دیں. نہیں کریں ایسا. اور کیا کریں، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو بس کیا کر لیں، کتاب تبدیل کر لیں. یہ فضول چھوڑ کے جو اچھا ہے اس کو ایڈ کر لیں. تفسیر قرآن کو ایڈ کر لیں، تفسیرات الجنان پڑھیں. آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو یقین مانے مزہ آئے گا. اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو سمجھنے میں نہیں آئیں گی، جو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھ لیں. ذرائع موجود ہیں آپ کے دارالفتہ اہل سنت کے نمبر موجود ہیں. آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے آپ پوچھیں. اسکرین پر بھی چلتے رہتے ہیں، آپ کو بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ کچھ دیر میں. تو جو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیا کر لیں، وہ سمجھ لیں. لیکن یہ ٹیگ لگا کے جی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے، یہ ذہن بنائیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی فرمائیں. یہاں پر ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک ہم پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی ہم نے بات بھی کی اس موضوع کے اوپر کہ قرآن پاک میں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان بھائی کیسی ڈائیورسٹی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ اس کے اندر احکام کا بھی بیان ہے، قصص اور واقعات کا بھی بیان ہے، پہلی قوموں کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے. یعنی ایک انسانی طبیعت کو آپ دیکھیے کہ خوشگوار کرنے کے لیے، ایک بہترین کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو فریش کرنے کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ قدرتی طور پر ایک سامان اس کتاب کے اندر موجود ہے. خالی سیدھے اس کے اندر احکامات ہی نہیں بیان کیے گئے، بلکہ پہلی امتوں کے دلچسپ واقعات کا بھی جب وہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانی طبیعت جب وہ اس کے پڑھنے کی طرف مائل ہو. ہمارے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس مبارک کتاب کے اندر بھی دلچسپی کا جو ہے وہ سامان رکھا گیا ہے تاکہ انسانی طبیعت کی ایک اندر ہے کہ وہ مائل ہوتی ہے ایسی چیزوں کی طرف، واقعات کی طرف، قصص کی طرف. تو بالکل سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ڈائیورسٹی قرآن پاک کی اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کتاب کی، تو کتاب کو بہترین ساتھی اور دوست قرار دیا گیا. جی ابھی آپ اتنی ساری مثالوں کے ذریعے یہ بات واضح کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ اچھا پڑھیں گے تو اچھا آئے گا. جس طریقے سے ایک اچھا دوست، اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم اچھی گیدرنگ کو اختیار کرتے ہیں تو حیران کن واقعات، دلچسپ نکات اور مشاہدات اور تجربات اور سیکھنے کے مواقع جس طریقے سے دوستوں کی صحبت کے ذریعے ملتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ایک اچھی کتاب، ایک صحت مند مواد، ایک صحت مند موضوع پر لکھی یہ کتاب ہی آپ کو دلچسپ نکات، حیران کن واقعات، مشاہدات، تجربات اور روحانی طور پر، جسمانی طور پر، علمی طور پر آپ کو جب وہ مضبوط کر رہی ہوتی ہے.
جس طریقے سے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر آپ فریش ہوتے ہیں، اپنے مائنڈ کو تر و تازہ کرتے ہیں، اپنی نالج کو جو ہے وہ آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ایک اچھی کتاب جو ہے وہ یہ بھی آپ کی ان تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتی ہے اگر صحیح معنی میں ہم اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یکسوئی اور توجہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب خالی دیکھو کہ نام کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر کے معاملات میں ساری ہماری دلچسپی اور توجہ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دینی کتاب ہے، بالخصوص قرآن پاک ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسلٹنٹ اس کے اوپر رکھ کر اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو پھر صحیح معنی میں اس کی برکت اور اس کے ثمرات نصیب ہوں گے اور وہ ذہن نشین بھی ہوں گی باتیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حافظہ مضبوط ہونے کی وجہ کیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سلمان بھائی کہ غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنا، توجہ کے ساتھ مطالعہ کرنا، یہ حافظے کی مضبوطی کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو یکسوئی اور توجہ پوری ہو جب اس چیز کے اوپر ہوگی جس کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیر پا بھی ذہن میں رہے گی اور حافظہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے مضبوط اور قوی ہوگا۔ اسٹڈی کریں تو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر موبائل کو لگا کے کریں، تو اس سے یکسوئی برقرار رہے گی۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا سائلنٹ کر دیں، کیا کہا ہے؟ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگائیں اس کو، کہ اس میں وہ ہوتا ہے ایگزیمشنل کچھ نمبر ہوتے ہیں کہ اگر یہ نمبر کال اس پہ آ رہی ہے اس سے تو وہ بیل دے گا، ساؤنڈ کرے گا وہ۔ جیسے میروز بھائی کا نمبر، خالد بھائی کا نمبر ہے ڈونٹ ڈسٹرب، میں نے وہ اس کو فیوریٹ کیا ہوا ہے، تو میں اگر اس موبائل کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ بھی لگاؤں گا اور خالد بھائی کال کریں گے تو یہ بجے گا۔ پروگرام میں تو اس کو سائلنٹ رکھتے ہیں ہم الحمدللہ، تو سوتے وقت بندہ کیا کرے، اس کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا دیں۔ یہ جو موبائل کے فیچرز بھی ہیں نا، یہ بھی استعمال کرنے کے لیے اللہ اکبر، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ بار میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی، تو مختصر بات یہ ہے کہ موبائل کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پر لگا کر آپ اسٹڈی کریں تاکہ یکسوئی کیا رہے، برقرار رہے۔ میں قرآن پاک پہ قربان جاؤں، سبحان اللہ، کیا اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کیا کرتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ طٰہٰ ہیں جی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سبحان اللہ، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب آپ پڑھتے جائیں سورہ طٰہٰ، اور میروز بھی کعبے کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں تو اس کی پھر کیا ہی بات ہے۔ سورہ مریم شروع کر لیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ اللہ اکبر، پھر کیسا کرم ہوا، رب کریم نے فرمایا یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ یہ آیات مہروز بھائی یہ کچھ ہی وقت ہوا ہے میں نے یاد کی ہیں، ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ بچپن سے پڑھا ہوا یاد کیا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے کچھ ہی ٹائم ہوا کہ میں نے کیا کیا، ان کو یاد کیا۔ 10 آیات سورہ مریم کی پہلی میں نے کیا کر لی ہیں، پکی یاد کی ہیں۔ اس طرح پھر سورہ قاف میں آپ چلے جائیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ آپ دیکھیے آیات کا یعنی کیسا یہ ایک ربط ہے، تسلسل ہے، ان میں ایک سلاست ہے، ایک روانی ہے۔ بندہ پڑھے تو کیا کرتا جائے، پڑھتا جائے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا۔ ان الہکم لواحد، یعنی آپ اس کے مضامین پر بھی غور کریں تو کہیں صفحے باندھنے والوں کا بیان ہے، تلاوت کرنے والوں کا بیان ہے، ہوائیں چلانے والوں کا بیان، یوں مختلف چیزوں کا بیان کرنے کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الہکم لواحد، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی رب ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آپ نے بات کی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ارشاد ہو گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، یہ قرآن اس لیے نازل کیا۔ پھر ارشاد ہوا تنزیلا
ممن خلق الارض والسماوات العلا. واہ کس رب نے نازل فرمایا ہے؟ فرمایا وہ رب اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے ہیں. جی یعنی آپ دیکھیں کہ کائنات کے نظائر کی طرف بھی بندہ غور کرے کہ یہ بھی ہیں رب نے بنائے ہیں. اور پھر جو مضامین ہے اور پھر اس میں آگے واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. واہ واہ پھر واہ آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے ان کے رب العالمین سے کلام کرنے کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا ولی فیہا معارب اخری. اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھیں آیات کی آپ دیکھیں سلمان کہ بھائی سلاست کیسی ہے. میں جی سلاست ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ تواتر سے تسلسل سے آیات پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے فیس ایکسپریشن بھی دیکھ رہا ہوں نا, آپ کے بھی دیکھ رہا ہوں, ان حضرات کے بھی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں مجھے. تو ایک نا ایک وارفتگی کی کیفیت ہو رہی ہے, ایک یعنی گویا کہ مضامین کی جو ایک تھیم ہے نا وہ محسوس کرتے ہوئے آپ ایکسپریشن آپ کے آ رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کہیں کہ بھائی آپ کو تو یوں آتا ہے یوں آتا ہے. تو قرآن کی نا اپنی ہی ایک لذت ہے, اور اس لذت کا ایک راستہ نہیں ہے بلکہ کئی راستے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بغیر ترجمے کے تسلسل سے تواتر سے آیات پڑھی اور اس کی لذت بھی فیل ہو رہی تھی آپ کی باڈی لینگویج سے. تو اب مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت سو کو ہو سکتا ہے خیال آئے کہ یار یہ ان کو تو ترجمہ آتا ہے, ان کو تو معنی آتے ہیں, ہمیں تو نہیں آتے اس طریقے سے. تو دیکھیں قرآن سمجھ کے پڑھیں گے اس کی اپنی ایک لذت ہے, یعنی آپ کو معنی آتے ہوں, مفہوم پتہ ہو, اس کا شان نزول پتہ ہو تو اس کی لذت الگ. اچھا آپ اچھی آواز میں اچھے ترنم میں سنتے ہیں, اس کی اپنی ایک لذت ہے. اور سلمان بھائی نہ معنی آ رہا ہے, نہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے, نہ ترنم اچھا ہے, نہ وہ اچھا ہے, اور آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں, مشکل سے پڑھ رہے ہیں, لطف بھی نہیں آ رہا, تو دگنا ثواب ہے. دگنا ثواب ہے کہ جسے قرآن پڑھنے میں دشواری ہو بحکم حدیث اسے دگنا ثواب ہے. تو ہم پڑھتے رہیں. ہاں اور ایک اور چیز جو قرآن میں محسوس کی یہاں پہ میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں, وہ یہ کہ قرآن سے دوستی کر لیں, انسیت کر لیں. سلمان میں گہری دوستی نا ایک دن میں نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے بڑے پرانے گہرے دوست ہیں, لیکن وہ شاذ صورت ہے, بہت کم ہے, ریئر کنڈیشن ہے. گہری دوستی ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سفر و حضر کے بعد ہوتی ہے, جب آپ دوسرے کے مزاج آشنا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا میرے دوست کو کیا پسند ہے, میرے بھائی کو کیا پسند ہے. آپ کسی بھی دو بھائیوں سے پوچھ لو آپ کے بڑے بھائی کو کیا پسند کھانے, چھوٹے بھائی کو کیا پسند, 10 میں سے شاید 7 لوگ نہیں بتا پائیں گے. ایسا ہی دوست کا پوچھ لو, ہوٹل پہ گئے بھائی میرے لیے لے آؤ ان کے لیے لے آؤ, کیسے پتا ہے, ساتھ رہتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن سے دوستی تعلق ایسا ہو جائے آپ کا کہ کمبینیشن ایسا بن جائے جو قرآن کہے نا وہ آنکھوں سے آپ دیکھیں, زبان سے پڑھیں اور وہ دل میں اتر جائے. اللہ کرے, کیونکہ دوست کی باتیں اتر جاتی ہیں. جی دوست کے کہنے پہ انسان بہت کچھ کرتا بھی. جی تو آپ کی جب دوستی ہوگی نا پھر آپ کو لذت بھی آئے گی, کیفیت بھی آئے گی, اور پھر وہی کنڈیشن ہوگی جیسے گھر والے کہتے ہیں نا یار تم ہر وقت اس کے ساتھ ہو, جی جب دیکھو اس کے ساتھ ہو. مجھے میرے دوست تو میں نہیں کہوں گا, وہ کہتے ہیں, تو وہ شناسا ہیں, وہ کہنے لگے کہ میں نا گھر پہ یہ نہیں بتاتا میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ میرے گھر والے پھر کہتے ہیں آپ ہر وقت میرے اس کے ساتھ ہوں. اللہ تو وہ بڑے آدمی, ان کی شفقت تھی, ایسے فرمایا انہوں نے. لیکن سلمان بھائی جب آپ کو کسی کے ساتھ لطف آنے لگتا ہے, کوئی مزاج آشنا بن جاتا ہے, اور میں سیدھی بات کرتا ہوں, میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں, ایسا ہی ہم کسی بھی جگہ جائیں اگر یا کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں میں ایسی کنڈیشن ہے کہ کوئی آگے تیسرا بات کرے تو ہم بولے نہیں, میں بولوں کہ نہیں ابھی سلمان بھائی بیٹھے ہیں ابھی بات نہیں کرو ہیں, یا مطلب میں آپ کے بعد الگ سے آتا ہوں, یوں بھی نہیں ہے. اچھا بور ہو جائیں گے, یوں بھی نہیں ہے. اچھا کوئی آپ پہ اعتراض کرے گا میں خاموش رہوں گا, یوں بھی نہیں ہے. میرے پہ کوئی اعتراض کرے گا آپ خاموش رہیں گے, یوں بھی نہیں ہے. اچھا کچھ کھانا پینا ہے, میری جیب میں پیسے نہیں ہے تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میری جیب میں نہیں ہے, مجھے پتا سلمان مدنی میرے ساتھ ہیں تو غم کیا ہے. اچھا ایسی امید ہے کہ
آپ کو بھی بھروسہ ہوگا. الحمدللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلق ہے. یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم سب میں آپس میں بہت ساروں میں ہے, کسی سے کم کسی سے زیادہ, وہ لیول الگ ہو سکتے ہیں, صحیح تعلق ہے. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کا تعلق مضبوط کریں. جب آپ کو لطف آئے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ کی آنے والی نسلیں جب دیکھیں گی نا کہ میرے ابا کو میری اماں کو اتنا لطف آتا ہے اس کام میں, وہ بھی کریں گے. بچے موبائل کے پیچھے ایسے ہی تھوڑی پڑے, پہلے ماں باپ پڑھیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کو اتنا لطف آ رہا ہے تو بھائی بڑے اتنے لطف والا کام کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں. تو انہیں ذرا قرآن پڑھ کے دکھاؤ, انہیں ذرا قرآن سے تعلق جوڑ کے دکھائیں, تو پھر دیکھیں آپ کی اولاد قرآن کی طرف کیسے آتی ہے. یا مرحبا. میں میروز بھائی ادھر ہی ہوں, میں تو مجھے آیات ذہن میں آ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں میں اسی لیے میں نے آیات پڑھی ہیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ اگر تلاوت ہی صرف کر رہے ہیں نا تو اس کا بھی آپ کو کیا آئے گا, اس میں آپ کو ایک ذوق آئے گا, ایک سرور آئے گا. آپ کو سورہ قاف دیکھ رہے ہیں, سورہ صاد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, سورہ جو ہے وہ قلم دیکھ رہے ہیں, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم. سبحان اللہ. آپ دیکھتے چلے جائیں. آپ سلمان بھائی یہاں میں ہے نا سورہ معارج کی آیت کریمہ پڑھنا چاہوں گا. کیا ترتیب سے قرآن پاک کا جو ہے نا, وہ مجھے یہ چیز یاد آ رہی تھی, وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اچھا اس کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہے, ایک طرح الفاظ آگے جا کے پھر اب ترتیب الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اسی طریقے سے آپ دیکھیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. آئے سورہ نجم پہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا. یعنی کہ آپ ایک واقعی تسلسل ہے اور بندہ پڑھتا چلا جائے اور واقعی اس پاک کلام کی لذت کو جو ہے وہ اٹھاتا جائے. اگرچہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو معنی, لیکن ان الفاظ کی جو لذت ہے, جو سلاست ہے, جو آپس میں ربط ہے, وہی جو ہے وہ عشق اور ایمان کو تازہ کرنے والا ہے. جو روحانیت ہے نا جی, یہ آپ کی روح کو تازہ کرے گی. آپ شروع کریں تو پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ یہ نصیب کرے. سلمان بھائی آپ نے ان ان پڑھ والدین کو یا گھر والوں کو دیکھا ہے جن کا کوئی عزیز باہر سے خط بھیجے اور انہیں پڑھنا نہ آتا ہو؟ جی دیکھا. اس خط کی کیفیت دیکھی آپ نے؟ بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو. مطلب وہ پہلے تو ڈھونڈتے ہیں اس کو کہ جو پڑھ کے سنائے. ایسا ہی ہے. اچھا وہ پڑھ کے سنا دیا اس نے. اب تو کیفیت نہیں ہے جو میں کیفیت بیان کر رہا ہوں, شاذ ہے. اب شاید گاؤں دیہات میں کہیں پہ ہو تو ہو, دیہات میں, شہروں میں نہیں ہے, لیکن ذرا فیلنگ تو کریں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تو نعمت دی ہے کہ ہم کسی چیز کو امیجن کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. ایسا ہی. تو تصور کریں کسی دوسرے ملک میں ایک عزیز گیا ہوا ہے, باپ گیا ہوا ہے, بیٹا گیا ہوا ہے, بھائی گیا ہوا ہے, شوہر گیا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ خط لکھ رہا ہے. اب ای میل کا دور ہے, آپ ذرا تصور کریں خط لکھا ہے تو جی وہ 10 15 20 دن کے بعد پہنچے گا, ایک ہفتے کے بعد پہنچے گا, ارجنٹ بھی ہے, جلدی بھی پہنچ رہا ہے تو 2-3 دن میں پہنچے گا. اب وہ آیا ہے, اب وہ جن کے پاس آیا ہے انہیں پڑھنا نہیں آتا, وہ کسی سے پڑھ کے سن لیتے ہیں, جو بھی مضمون ہے وہ سن لیتے. کیا کرتے, خط چھوڑ کے آ جاتے نا جی, خط لے کر آ جاتے. میں ایک ماں کے طور پہ تصور کر رہا ہوں کہ ایک ماں کے پاس بیٹے کا خط آئے, اس کو آپ مختلف رشتوں میں کریں گے تو کیفیت تقریباً ایک جیسی بنے گی. اب وہ خط آگے سے پڑھنا نہیں آتا, یہ رکھ کے بھول نہیں جائے گا, اسے دیکھے گا بار بار, اسے دیکھے گی بار بار, اسے کھولے گی, اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے, دیکھے, اور لذت آئے گی, اس سے سکون ملے گا. اور جب تک اگلا خط نہیں آتا نا تب تک اسے حرز جاں بنا کے رکھیں گے. ایسی بات. اور سلمان بھائی کتنی چیزوں میں ہوتا ہے, کتنی چیزوں میں جو چیز آپ کا پیارا دے نا جی وہ آپ کو لطف آتا ہے اس سے. ایسی بات. خوشبو کوئی ایسا بندہ دے دے کہ جس کی واقعی آپ کی زندگی میں ویلیو ہے, واقعی ویلیو ہو اس کی,
اور وہ خوشبو دے دے اور خوشبو آپ کو پسند نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی لگاتے ہیں، اور بالخصوص جب اس کے پاس جاتے ہیں تو لگاتے ہیں، ایک فیلنگ دینے کے لیے کہ آپ نے دیے تو میں نے لگائی۔ تو یہ جو فیلنگ ہے نا سلمان بھائی، یہ میں اصل میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنا تعلق جوڑ لیں، صحیح، مرحبا، قرآن سے جوڑ لیں۔ ہمیں ہوتا ہے نا کہ اچھا بعض اوقات لوگ بھی نا امید کر دیتے ہیں، کیا فائدہ، آپ کون ہو، کیا فائدہ کرنے والے یار آپ کو۔ اچھا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دوسروں کی زندگی میں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، پھر ابھی میں کہتے ہیں میروز بھائی نہ کھیڈنا ہے نہ کھیڈن دینا ہے، ویچ کے چوڑا پانا ہے۔ ہاں بس وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نہ خود کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے۔ تو یہ بارہ میروز بھائی کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، قرآن پاک سے تعلق بنائیں، دوستی یوں کر لیں کہ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور امیر سنت نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے زندگی گزارنے کا، 72 نیک اعمال کا، ان میں سے ایک نیک اعمال بھی ہے قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 3 آیات پڑھنا۔ روزانہ کے کرنے والے جو دینی کام ہے، مدنی روزانہ کے جو نیک اعمال ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ نیک عمل یہ بھی ہے کہ تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو تفسیر سعد الجنان ماشاءاللہ بڑی زبردست تفسیر ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ کالز لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ جی لاکھ قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع پڑھیے۔ سلمان بھائی میری ناقص عقل کے مطابق اگر کسی کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہ ہو کیونکہ بیزی لائف ہے، تو اگر وہ سن بھی لے بیانات کی صورت میں تو کچھ حد تک پڑھنے کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک بات ہے، ایگری، لیکن کتاب پڑھنے کی ایک اپنی الگ سے برکت ہے، میں لفظ برکت ہی استعمال کروں گا۔ آپ سن لیں، آڈیو بک سن لیں، الحمدللہ میری سنت کے جو رسائل ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کا جو ہمارا دینی کام ہے، تو ان میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار رسالہ بھی ہے، تو یہ جو آتا ہے میری سنت کا آڈیو بک کا دور بھی ہے، تو بالکل آپ سن سکتے ہیں اور سنیں گے، لیکن یہ ذرا غور کریں کہ سنا ہوا کتنا یاد رہتا ہے، اور پھر سن رہے ہیں تو کیسے سن رہے ہیں، یہ بھی ایک بات غور کرنے والی بات ہے۔ تو کتاب کا پڑھنا اس کے اپنے نمبر ہیں، بہرحال اگر آپ سن لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ سننا بند نہ کریں، جی سننا بند نہ کریں، اسٹیپ پیچھے نہ جائیں، اسٹیپ آگے آنے کی کوشش کریں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کال اویس بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنائیں۔ امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ۔ جی کال سلمان بھائی سلسلہ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہی ناصر سنا دیں، وہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ ٹھیک ہے جی۔ ناصر خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد کاشف ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اور مجھے نعت سننی ہے، میں روتا ہوا آؤں تیرے در پھر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ مرحبا، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کیجیے آپ نے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلام سنا دیں، کون سا کلام سننا ہے جی؟ یہ تو اس میں نہیں ہے، بہرحال اللہ برکت دے، آپ کو بہت شکریہ میسج کرنے کے لیے۔ کال شامل کرتے ہیں۔ ہمیں نعت سنا دیں، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ۔ مرحبا، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ ویس بھائی آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا، پیارے انداز میں پڑھا، اللہ پاک آپ کو اسی سال آج کی سعادت نصیب فرمایا، آمین آمین۔ غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے، یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ حیدر بھائی ہیں سیال کوٹ سے، کلام سنائیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد میں یا آقا کی آنسو بہہ گئے، کلام سنائیں، رضا بھائی قصور سے میسج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسان خود کو برائیوں سے کیسے دور رکھ سکتا ہے؟
جو چیزیں اس کو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بچے گا تو برائیوں سے دور ہو جائے گا. یہ ایک اس کا شارٹ جواب ہے. مہروز بھائی کچھ مزید فرمائیں گے اس پہ؟ برائیوں سے کیسے بچے تو اس کے مختلف طریقے، اور آپ نے شارٹ تو جواب دے دیا ہے. ایک چیز میں بھی عرض کر دیتا ہوں اس میں کہ اپنی صحبت، اپنی فرینڈ سرکل کو دیکھ لے. اپنے دوست، اپنے احباب وہ بنائیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہوں، اچھے لوگ ہوں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی پازیٹیو رہیں گے، نیک رہیں گے. مرحبا. کال. میرا نام عبید رضا اچاری ہے، آپ مجھے یہ سنا دے. شہر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جزاک اللہ خیر. آمین. جی. میرا نام محمد سلیم ہے. فرمائش کرنے کی، میں تو 5 تن کا غلام ہوں. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. جی. میرا نام علی رضا تاری ہے. کلام کی فرمائش کرنے کی، یہ سنتے ہیں معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جزاک اللہ خیر. یا مرحبا. سبحان اللہ. صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جی اویس بھائی کچھ کلام سنا. صلی اللہ علیہ بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں.
مرحبا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس اس بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس ایک اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقے قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقے نور
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جو ہے پیارے پیارے اشعار کہے ہیں اس کلام کے اندر. سبحان اللہ. بندہ پڑھتا جائے اور جھومتا جائے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت امام حسن حسین کا ذکر بھی فرمایا ہے. سبحان اللہ. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک بڑا پیارا جو ہے وہ ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، قرآن کا بیان. آئیے دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف علاقوں اور شہروں کو فتح فرمایا. فتح مکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر جس علاقے کے بارے میں تذکرہ کرنے والے ہیں اس علاقے کا نام حنین ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کا اور اس وادی کا تذکرہ فرمایا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 25، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. یہ جو علاقہ ہے اس آیت مبارکہ میں اسی علاقے کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم حنین فرما کر اس علاقے حنین کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کا ذکر کیا. یہ جو حنین ہے مکہ مکرمہ الحمدللہ مشہور شہر ہے، اور ہر مسلمان کا بچہ اس علاقے کا نام بھی جانتا ہے، جانے کی تمنا بھی رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ کو فتح فرمانے کے لیے لشکر لے کر نکلے، اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام کا لشکر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی معیت میں تھا. یہ لشکر جو ہے وہ جب مکہ مکرمہ پہنچا، تفصیلی واقعات ہیں. مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور جو کافر تھے ان میں سے بہت سارے کافروں کو معاف کر دیا گیا. یہ سارا معاملہ ہوا تو اسی مکہ کے قریب جو حنین کا علاقہ تھا، یہاں پر 2 قبیلے آباد تھے، حوازن اور ثقیف. ان کے جو لوگ تھے انہوں نے امن چاہنے کی بجائے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ حنین کے علاقے میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اعلان جنگ کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر جو مدینہ منورہ سے ساتھ تھا، اور 2,000 مزید 9 مسلم افراد جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ ہوئے، 12,000 کا لشکر لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حنین میں پہنچے، اور ان لوگوں سے وہاں پر آپ نے غزوہ حنین کیا. یہ لوگ جب غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو حنین کے قریب ایک علاقہ ہے اوتاس، کچھ لوگ وہاں بھاگ گئے، اور بہت سارے لوگ وہ تھے جو حنین سے بھاگ کر آگے طائف کے علاقے میں قلعے کے اندر جا کے خود کو محصور کر لیا اور خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ احباب کا لشکر تیار کیا، اور انہیں اوتاس جو بھاگ گئے تھے ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا. اور وہ جب وہاں پر ان سے لڑنے کے لیے گئے اور وہاں جیت کر آئے، وہاں سے غنیمتیں اکٹھی کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوتاس اور حنین کی غنیمتیں جعرانہ کے مقام پر اکٹھی کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے طائف کے لیے نکل گئے کہ جہاں پر وہ لوگ جمع تھے وہاں ان سے لڑنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا. کچھ دن وہاں محاصرہ جاری رہا. حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے وہاں سے محاصرہ ختم کیا گیا، اور مسلمانوں نے وہ طائف کا جو قلعہ تھا اس کو بھی گویا فتح کر لیا. اور ایک ہی سفر کے اندر کہ جو مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے طور پر شروع ہوا اور 10 رمضان المبارک کو شروع ہوا، بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ٹریول تھا اور یہ جو جرنی تھی، اس کے اندر مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ حنین بھی فتح ہوا، اوتاس بھی فتح ہوا، اور طائف بھی فتح ہوا. اور اس کی واپسی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ فرمایا،
اور واپس ذوالقعدہ کے اندر 2 مہینے اور 16 دن کے اس ٹریول کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاروں علاقے بھی فتح کیے اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہم کے اندر بہت عالی شان فتوحات حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام حنین بھی دیکھنے کی اور طائف بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا مرحبا، بڑا زبردست پیکیج ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہمارے جو ہے احمد رضا بھائی کا، اور ماشاءاللہ الکریم مزید بھی ہمارے پاس یہ پیکیجز ہیں انشاءاللہ الکریم۔ یہ نیو ریکارڈنگ ہے الحمدللہ، اور یہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے، اور دلچسپی بھی انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، معلومات بھی اللہ کی رحمت سے ملتی رہے گی۔ آج کا جو عنوان ہے اس کو اب ہم کنکلوژن کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں مہروز بھائی، تو میں چاہوں گا آپ اس کو موضوع کو کنکلوڈ بھی کریں، اس کو جو ہے وہ بند بھی کریں کہ پڑھنے کے حوالے سے ہماری جتنی گفتگو ہوئی، میرا خیال ہے کس طرح پڑھیں کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں تو پھر یہ کنکلوڈ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ دیکھیں یہ تو ہوا کیا پڑھیں یہ بات ہوئی، آپ نے آخر میں کہا کس طرح پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے ایک تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں کسی ایک دن میں، پھر ناغے ہو جاتے ہیں۔ تسلسل سے پڑھیں، صحیح روٹین میں پڑھیں، کوئی ٹائم فکس کریں، اور ٹائم کا ڈیوریشن بھی فکس ہو کہ اتنی دیر میں پڑھوں گا، اور وہ ٹائمنگ بھی فکس ہو کہ میں صبح پڑھوں گا، دوپہر میں پڑھوں گا، شام میں پڑھوں گا، رات میں پڑھوں گا، جس میں آپ کو سہولت ہو آپ وہ ٹائم چوز کر لیں۔ پھر پڑھتے ہوئے اس چیز کو ذہن نشین رہیں کہ آپ کا جو ماحول ہو وہ سکون پر مشتمل ہو، ڈسٹرب نہ ہو رہے ہوں، ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہے، ریڈنگ فرینڈلی ماحول ہو آپ کا۔ اسی طرح لائٹنگ ہے، انوائرمنٹ ہے، موسم ہے، تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں سلمان بھائی یہ دوسرے ہی آپشن ہے، سیکنڈری آپشن ہے۔ پہلے بات یہی ہے کہ آپ مطالعہ شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو مطالعہ جب شروع کرتے ہیں، سلمان بھائی آپ کو بھی دیکھا ہوگا، کتاب کھولی پڑھنے بیٹھے تو رخ دیکھا تو وہ مزہ نہیں آ رہا تھا اس طرف لائٹنگ کا، تو ہم نے رخ چینج کر لیا۔ اگر کسی نئی جگہ بیٹھے ہیں تو ایک تو ہوتا نا پراپر آپ کی سیٹنگ ایریا ہے تو وہاں تو لائٹنگ کا ایشو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو کولنگ وغیرہ ہے یا ہیٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ جب آپ مطالعہ شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرتے ہیں کچھ کھانے کی، خود مجھے بھی یہی عادت ہے، تو پھر وہ دیکھ لیں آپ کو کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ اور ویسے میں تو مشورہ نہیں دوں گا مطالعہ کرتے ہوئے کھانے کا مشورہ، میں تو نہیں دوں گا۔ آپ نہیں دیں گے نا، اصل وہ مزاج مختلف ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی، میرے سے تو پڑھا نہیں جاتا بغیر کچھ کھائے۔ اچھا جی، مجھے کچھ چاہیے کھانے کچھ کھاتے یعنی بادام وغیرہ، بس وہ کچھ بھی ہو، اچھا یعنی کچھ ہو کھانے کے لیے جی، لیکن وہ لمیٹڈ ہو، کیونکہ اگر مطالعے ہاں وہ یہ تعین اوور لمٹ نہ ہو کتنا ہو، کیونکہ پتہ چلا آپ مطالعے میں منہمی کے پورا کھجوروں کا ٹکڑا ہی کھا گئے تو پھر معاملات ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی، اللہ حفاظت ہوئے بھی ہیں نا، جی 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 ہوئے بھی ہیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور بہرحال مطالعہ کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، اور اچھے انداز میں اس کو۔ امیر سنت کا مبارک انداز ہے کہ آپ یادداشت جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نوٹ فرما لیتے ہیں، جی ہائی لائٹ بھی کر لیتے ہیں، ہائی لائٹر بھی ہو یا انڈر لائن، پہلے کرتے تھے انڈر لائن کرتے تھے، ابھی وہ ہائی لائٹر ہے۔ استاد کی طرف سے حسان صاحب کا میں نے انداز دیکھا، ایک تو کتاب تقریباً 7 ہوتی ہے استاد صاحب، مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو بھی کتاب جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ کہیں بھی موقع ملے پھر اس کو جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں عربی۔ اور پھر استاد صاحب کو میں نے دیکھا آپ ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں، یلو ہائی لائٹر زیادہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ بہرحال دیگر ہائی لائٹر بھی اگر رنگوں کے آپ کو جسے یوں بولیں کہ اس کے لیے آپ کو سہولت ہو آپ وہ استعمال کر لیں، اور جیسی ضرورت ہو۔ سلمان بھائی ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف صورتوں میں ہمیں مطالعے کا پیغام دے رہی ہے، اسی میں سے ایک ہمارا ہفتہ واری رسالہ بھی ہے امیر اہل سنت کا، وہ بھی مطالعے کے نصاب میں اپنے شامل رکھیں۔ الحمدللہ مختصر رسالہ ہوتا ہے، PDF بھی آ جاتا ہے، وائس بھی آ جاتی ہے جیسے آپ کے پاس آیا، اور جو ہے نا وہ آپ خرید بھی سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، لیں بھی، دوسروں کو بھی پڑھوائیں انشاءاللہ۔ یہ ہفتہ واری رسالہ 16 صفحوں کا کم و بیش ہوتا ہے، ایک ہی نشست میں آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 4 رسالے مہینے کے ہو جائیں گے اور سال کے تقریباً کم و بیش 200-212 رسالے بن جائیں گے، تو ان کا مطالعہ کریں، قطرہ قطرہ کر کے دریا بن جائے گا، سمندر بن جائے گا انشاءاللہ، بحر ذخار ہو جائے گا۔ یا مرحبا۔ مطالعے کی اگر عادت نہیں بن پاتی ہے سلمان بھائی، وہ اگر اس طرح چھوٹے چھوٹے رسالوں سے آغاز کریں، امیر علیہ سنت کے جس طرح رسالے ہیں ہفتہ وار، تو انشاءاللہ الکریم مطالعے کا ذہن بھی بنے گا
اور پھر بڑی کتب کی طرف بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مراجعت ہوگی. اگر یہ چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھنا شروع کریں گے تو دلچسپی آئے گی انشاءاللہ, استقامت بھی ملے گی. مرحبا. ایک تو دعائے اتار ملے گی, دوسرا علم نافع ملے گا, اور پڑھنے کا بھی ذوق بنے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری, انت عیسی وغالی, انت مصباح الصدور, یا حبیب یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا, سرور خلق و سرا, اپنے آنچوں کا ساز ہم بدوں کو بھی نبھاؤ, یا حبیب یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں, جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے